السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کا آج ہم تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور خلاصہ سب کچھ کریں گے۔ اس کو آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے وہ نہایت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کو سب چیزیں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہائی لائٹر سے مارک کیا ہوا ہوگا وہ MCQs ہوں گے، ٹھیک ہے، اور باقی جو میں لکھ کے دوں گی وہ شارٹ آنسر کویسچنس ہوں گے۔ تو سورہ ابراہیم کو پہلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ MCQs ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو MCQs کے حساب سے ہی لینا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 ہے، یعنی اس سورت کی آیت نمبر 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے، یہ وجہ تسمیہ ہے۔ اس میں شارٹ آنسر آ جاتا ہے۔ اس میں 7 رکوع 52 آیات ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے MCQs۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کون سی سورت ہوئی؟ مکی سورت ہوئی۔ MCQs ہے، اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے اور خود کو ابراہیمی کہتے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و اعمال کو اجاگر کر کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں اور ان کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو MCQs کے پتہ لگ گئے کہ اس میں کم از کم 4 MCQs اور ایک وجہ تسمیہ ہے اور مختصر تعارف لکھے ہیں، ٹھیک۔ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ شارٹ کوسچن ہے۔ آگے ہے مرکزی موضوع۔ مرکزی موضوع میں کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات ہے۔ یہ اس کا مرکزی موضوع ہے، یعنی یہ اس کو کچھ 2 ہیڈنگز بتائی گئی ہیں، وہ ساری صورت میں ہے۔ بنیادی مضامین میں کیا ہے؟ بنیادی مضامین میں اچھا، اس کے بعد ہم کرتے ہیں تھوڑا سا خلاصہ۔ خلاصے میں کیا ہے؟ خلاصے میں یہ ہے کہ یہ 52 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر کفاروں کے ظلم و ستم انتہا پر تھے اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری جو ہے ملت میں نہیں، کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے مکہ سے نکال دیں گے۔ اس کے جواب میں قرآن نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ظالموں کو ہلاک کر دیں گے ہم، اور ختم کر دینے کے بعد ان کے ملک کو تمہیں دے دیں گے، یعنی جب وہ ہلاک ہو جائیں گے تو ان کے ملک کو تمہیں دے دیں گے۔ سورہ کے آغاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتابوں کا مقصد لوگوں کی رہنمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں ان لوگوں کی زبانوں میں نازل کی جن میں انبیاء مبعوث تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تعلیم سے مقصد علم ہو اور ہر شخص استفادہ کر سکے تو اس علم کو اسی زبان میں دیا جائے جس کو وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرے کے ضمن میں ان کے آخری خطبے کی طرف اشارہ کیا جو تورات کی کتاب کے متعدد ابواب پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اعتبار سے بقا اور ترقی کا حصول اور نعمتیں جو چھین جاتی ہیں ان کا سبب بتایا گیا ہے کہ اگر نعمتوں کی قدر کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی بے قدری کی جائے اور ناشکری کی جائے تو حقوق ادا نہ کیے جائیں اس کے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ظالموں کے متعلق جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ظالموں کے متعلق ہم ان کا ملک یقیناً چھین کر آپ کو دے دیں گے، ساتھ ہی یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے عذاب کی سختیوں کے بارے میں کیا کیا معلومات ہیں اور کہ ہماری طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے والے مر نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مر نہیں پائیں گے، ان کی اعمال سخت آندھی میں ریت کے ذرے کی طرح اڑ جائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر کہیں گے کہ یہ ذمہ داری اس پر تھی کہ وہ ہمیں ہدایت دیتا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جزا و سزا کا فیصلہ ہونے کے بعد شیطان وہاں جو خطاب کرے گا اس کے متن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے سچے وعدے کیے تھے، تو یعنی شیطان یہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور تم نے ان کا یقین نہیں کیا، تو میں نے تو تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، البتہ یہ یاد رکھو کہ مجھے تم پر اختیار نہیں تھا۔ یہ شیطان کے الفاظ ہوں گے کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ کرتا، میں نے صرف تمہیں ترغیب دی اور تم ٹوٹ پڑے۔ پھر اسلام اور کفر کے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے اس صورت میں
کہ اسلام جو ہے وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، جس طرح کی جڑیں مضبوط اور شاخیں بلند و بالا ہوتی ہیں، ہر موسم میں پھل یہ دیتا ہے، اور کفر کا کلمہ جو ہے وہ خبیثہ درخت کی طرح ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، جسے استحکام حاصل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر ذی زرم مکہ میں آباد کرنے اور اس کا ذکر آخر میں دشمنان اسلام کو اس کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں، اور آخر میں دشمنان اسلام کو بدترین انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ ان کا جو ہے ان کے انجام ان کی کرتوتوں سے کی وجہ سے ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو مزید مہلت کی درخواست قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا نہیں کی جائے گی کسی کی بھی سفارش پہ۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب اس کے دیکھتے ہیں بنیادی مضامین۔ بنیادی مضامین میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت اور شان و شوکت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کے نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کا مقصد انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و رسالت کے نور کی روشنی کی طرف لانا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا ہے وہ نبی اس قوم کی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ کے احکام وضاحت سے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے رجوع زوال کے احوال اور واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے اقوام قوم عاد سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے، توبہ و توکل کی دعوت دی، لیکن ان اقوام نے انہیں اپنے جیسا انسان ہونے کا طعنہ دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ خصوصاً ماءً صدیدٍ یعنی کھولتا ہوا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے، جو کہ حلق سے مشکل سے گزرے گا اور موت کی تکلیف طاری ہونے کے باوجود مر نہیں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے۔ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو کمزور لوگ تھے وہ اپنی طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، تو آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، مگر وہ جواب دیں گے کہ آج ہم سب عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ سورہ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے، تو میں تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بری الذمہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ باتیں ہوں گی جو شیطان کرے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ ابراہیم میں ایمان اور کفر کے دو مثالوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ایمان اور کفر کی دو مثالیں ہیں، ایمان اور کفر کی دو مثالیں دیں یا ایمان اور کفر کی کوئی سی دو مثالیں دیں، یہ جو ہے یہ شارٹ آنسر کویسچن ہے، اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید اور رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ کلمہ خبیثہ یعنی حق کا انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سورہ ابراہیم میں اہل ایمان کی قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ اب یہ آ جائے گا قول ثابت سے کیا مراد ہے، یہ بھی شارٹ آنسر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد رہے۔ آگے ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد یہ یثبت اللہ سے لے کر وفی الآخرتن کا یہی مطلب ہے۔ صحیح بخاری میں جو ہے 4699 پہ یہ 99 پہ یہ حدیث ہے۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہیں؟ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کیا ہے؟ یہاں تک یہ سوال ہوگا۔ شارٹ آنسر کوسچن بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہے اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند ستارے اور دن اور رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی بے انصاف اور کافر ناشکرا کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ جامع دعا لکھیں۔ یہ شارٹ کوسچن کون سی ہے؟ اس کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی زبانوں میں نمازوں میں مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی رسول ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے۔ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ حضرت رسول ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت بیان کی گئی ہے۔ جب وہ قیامت کے دن کی ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے، مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کروائی جائے گی کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود انکار اور تکبر کیا کرتے تھے۔ اس کا یہاں تک ہی۔ اب ہم اس کی کریں گے ایکسرسائز، اس کا وہ نہیں ہے ترجمہ، تو ہم اس کی ایکسرسائز میں سب سے پہلے دعائیں دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے امن اور سلامتی اور شرک سے بچنے کے لیے، وہ کون سی ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اولاد کی پابندی، نماز اور والدین کی بخشش کی دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ سے لے کر یوم یقوم الحساب تک، یہ بھی ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی، اے میرے رب میری دعا قبول فرمائیے، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجیے، سب ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے جو MCQs ہیں، آنسر کوسچنز ہیں، وہ یہ ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ ایکسرسائز ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے؟ معان سدیدن، کھولتا ہوا پانی۔ یہ اردو میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کہا گیا ہے بے انصاف اور ناشکرا۔ دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا آگ کا۔ ٹھیک ہے، کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے راکھ کی طرح۔ دو خصوصی احکام جو سورہ ابراہیم میں مذکور ہے، نماز پڑھنا اور خرچ کرنا۔ مختصر جواب دیں۔ کفار کے اعمال کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کفار کے اعمال کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ یہ میں نے ابھی مثالیں دی ہیں کہ خبیثہ درخت خبیثہ کی طرف سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں ہے خبیثہ یعنی حق کی انکار کی مثال بیکار اور جڑی بوٹیوں کی سی ہے۔ یہ جو ہے کفار کے ماننے والوں کی مثال ہے۔ آگے ہے قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں کو کیا حقیقت بتائے گا؟ اس سے اوپر والے پیراگراف میں آئے گا کہ وہ کہے گا، ماننے والے کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ، یہاں سے ہم دوسرے والے کا جواب دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے ہیں یہاں سے لے کر کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ آگے ہے سورہ ابراہیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 دلائل دیں۔ یہاں پر میں نے دلائل دیے ہیں کہ سوال بھی لکھوایا ہے، یہاں سے ہوگا یہ سوال تیسرے کا، یہاں سے یعنی یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا آنسر لکھ دینا ہے۔ آگے ہے حضرت ابراہیم میں موجود سورہ ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ لکھیں۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک آگے بھی کروایا ہے جو لاسٹ میں ہے، اس میں سے دیکھیں، ان دونوں میں سے بھی آپ کوئی سی دعا لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے سورہ ابراہیم کا مختصر تعارف بیان کریں۔ مختصر تعارف میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ یہ سوال آ جاتا ہوتا ہے، اگر یہ پیچھے سوال نہیں بھی لکھا تب بھی آپ نے یہ سوال کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہوگا، یہاں سے لے کر یہاں تک، صحیح ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس سورہ ابراہیم کے اہم مضامین پہ روشنی ڈالیں۔ مضامین وہ بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے، اس کے علاوہ مضامین جو ہیڈنگ دی گئی ہے سمپلی اس میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اندر سے شارٹ آنسر کوسچنز میں کرواتی ہوں کہ اب یہ ہے صورت میں سابقہ امتوں کے رجوع کے احوال کے 2 واقعات بیان کیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے ایک سوال ہے۔
یہ دیکھیں یہاں پر یہ سوال ہے، حضرت صورت میں سابقہ منتوں کے رجز وال کا حوال اور واقعات بیان کریں. یہ انر سے سوال آتے ہیں، اس میں شارٹ آنسر کویسچنز آپ کو لگا دیتی ہوں. پھر بھی بنیادی مضامین جو ہوں گے وہ یہاں سے ہوں گے. اس کے علاوہ جو خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ بنیادی مضامین میں ایڈ کر سکتے ہیں. وہ خلاصہ بھی بنیادی مضامین ہی ہوتا ہے. یہاں تک اس کا یہ سارا آئے گا، یہاں تک یہ سارا آپ کو یہاں تک لکھنا ہے، یہ سارا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کلیئر روڈ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پورا پیج نظر آ سکے. یہ دیکھیں، یہ آپ نے سارا لکھنا ہے، یہ والا یہاں تک، یہ سارا صحیح ہے. اس کے علاوہ وہ خلاصہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کروایا ہے. اس کے بعد جو اس کے سوالات ہیں وہ رہ گئے ہمارے پاس کون سا، وہ دیکھ لیتے ہیں. آگے سورہ ابراہیم کا ترجمہ پڑھیں اور اہم نکات سے دوستوں کا ذکر کریں یا دوستوں کو آگاہ کریں. سورہ ابراہیم میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کریں. اچھا، مذکور میں ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلاً واقعہ سنائیں. اچھا، یہ آ جاتا ہوتا ہے، اس میں سے میں اس لیے سوال پڑھا دیتی ہوں کیونکہ یہ کنسیپچول دیتے ہیں تو یہ کنسیپچول ہی اکٹھا کرنا ہوتا ہے. تو سورہ ابراہیم میں جو ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کا خیال آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ہوش و حواس قائم ہوں گے تو آپ پیپر کی اچھے سے تیاری کر سکیں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی، اب جو ہے آپ نے اس کے سارے آنسر کویسچنز کو اچھے سے یاد کرنا ہے. سورہ ابراہیم امپورٹنٹ صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس کا وجہ تسمیہ ہر صورت کا آپ نے یاد کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. اور اگر آپ کو اس کی سمجھ میں آئی ہے، یہ آپ کو اچھا لگا ہے لیکچر، تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اور سبسکرائب اس لیے اور بیل آئیکن کو پریس اس لیے کرنا ہے کہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. نئے لیکچر کے ساتھ، نئی ویڈیو میں، نئے خلاصے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ سے ملیں گے، دوبارہ سے ہم تشریف لائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.